تو وہ مسلم کی ریاکاری سے متعلق ایک معروف حدیث ہے کہ 3 اشخاص سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، جن میں ایک سخی شہید ہوگا، دوسرا عالم و قاری ہوگا اور تیسرا شہید ہوگا۔ تو پھر وہ تینوں امتحان میں فیل ہوں گے۔ ایک کہے گا اللہ تعالیٰ میں شہید ہوا، دوسرا کہے گا میں نے علم سیکھا، قرآن پڑھا، علم سکھایا، قرآن سکھایا، تیسرا سخی کہے گا بہت خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ تجھے شہید کہا جائے، تو اس لیے عالم یا قاری ہوا کہ تجھے عالم یا قاری کہہ دیا جائے، تم نے اس لیے پیسہ خرچ کیا کہ تمہیں سخی کہہ دیا جائے، اور وہ کہہ دیا گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جہاں اس سے ریاکاری کے بارے میں ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے کہ جو عمل اللہ کی رضا والا ہو اسے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی چیز کے لیے نہ کریں، نہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کے قلوب کو مسخر کرنے کے لیے، محافل میں جگہ پانے کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے، ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے۔ بعض بھائی کہتے ہیں مصعب آپ بہت نعت خوانوں کے خلاف بولتے ہیں، نعت خوانی کے۔ بھائی میں نہ نعت خوانوں کے خلاف بولتا ہوں نہ نعت خوانی کے، میں اس نعت خوانی کے خلاف بولتا ہوں جو اس طرح باادب نعت خوانی کے خلاف ہے، جس میں معاذ اللہ ایک داڑھی منڈا نعت خوان جو نبی کریم کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ اس کو عزت دیتے ہیں اور پھر اس پہ ایسے پیسے لٹاتے ہیں جو پہلے مخصوص مقامات پہ لٹائے جاتے تھے، اب وہ یہ اسٹیجز کے اوپر ہو رہا ہے اور ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے، دیگر چیزیں نماز قضا ہو رہی ہیں، اس کے ہم مخالف ہیں۔ نعت کے یا نعت خوان کے کون مخالف ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر نعت خوان بنائیں ضرور بنائیں، لیکن پیشہ ور نعت خوان مت بنائیے گا۔ اگر پیشہ ور بنا دیا تو ہو سکتا ہے اسی حدیث کے تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کر کے فرمائے کہ یہ نعمت دی تھی، جی دی، تو نے کیا جواب میں کیا؟ اللہ تعالیٰ نعت کی خدمت کی، کبھی ایک رات میں 5 جگہ گیا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا، تو نے میری رضا کی خاطر یا میرے حبیب کی محبت میں نہیں بلکہ لفافوں کے لیے کی، اس لیے تجھے لفافے کم ملتے تھے تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، کوئی لفافے دیتا نہیں تھا تو منع کر دیا کرتا تھا، میں آؤں گا نہیں، میرے پیٹ میں درد ہے، موشن لگے ہوئے۔ تو پھر اگر صرف ثواب ضائع ہوتا نا پھر بھی کوئی بات تھی، یہاں تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو آج اگر نعت خوان بھی بیچارہ اگر میری اصلاح کے اوپر مجھ سے یا مفتی منیب الرحمان سے جیسی ہستی ہیں ان سے اگر ناراض ہوتا ہے، بھائی ناراض نہ ہو، ہم تو آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، خدا کی قسم ہم آپ کے ہمدرد ہیں۔ یہ جتنے لوگ آپ کی مسکہ پالش کرتے ہیں نا اور کھڑے ہو کر آپ کے اوپر یوں پیسے لٹا کر اور آپ کو ریاکاری پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ایک شعر کو شاید 1 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن 5-5 ہزار کے نوٹ اگر مل رہے ہوں تو آپ اسی شعر کو 25 مرتبہ پڑھتے ہیں کیونکہ میزبان خوش ہو رہا ہے، اب آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کا اگر آخر میں ایسا انجام ہوا تو